الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى في مقام آخر ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں پچھلے جمعے بتا رہا تھا کہ اب نا ایک چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کو سوسائڈ کہتے ہیں، خودکشی کہتے ہیں، کہ لوگ ذرا سی بات پر خودکشی سوسائڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس جسم ہے نا، یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس دنیا میں کسی اور کی چیز کو استعمال کرنا دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. اب ایک آدمی اپنے لیے کوئی چیز لے کے آیا، مان لو ایک بریانی لے کے آیا، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اپنے واسطے، اور دوسرا جو ہے چپکے سے اس کو کھا لے، تو اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے کپڑے ہیں، اب میرے کپڑے مجھ سے بنا پوچھے کوئی آدمی پہن لے تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اسی طرح یہ جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. جب اس دنیا میں کسی کی چیز کو اس کے اجازت کے بنا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں جسم دیا ہے اس کو ہلاکت میں ڈالنا کس طرح جائز ہو جائے گا؟ جس طرح ایک آدمی کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، جب کرائے کے گھر پہ رہتا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کرائے کے گھر کو توڑ دے. اگر کرائے کے گھر کو توڑ دیتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا، بھائی تو یہاں کرائے کو رہنا آیا تھا، تو نے ہمارا گھر ہی توڑ دیا. لہذا تو اسے مختلف سزائیں دی جائیں گی، جو بھی سزا ہوں گی، لیکن سزا ضرور دی جائے گی. لیکن اگر کسی آدمی کا اپنا گھر ہے، وہ اس کو توڑ دے تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا اس سے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح ایک آدمی کرائے کے گھر میں رہتا ہے، یہ جسم بھی ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. ہم لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں. اب اگر ہم نے یہ جسم خود بنایا ہوتا، بھئی میں نے اپنا جسم خود بنایا ہے، میں نے اپنا آپ کو خود تیار کیا ہے، پھر تو کیا ہے، جو مرضی کرو بھائی. لیکن یہ جو جسم ہے ہم نے خود نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تیرے بارے میں بہتر جانتا ہوں، تو نہیں جانتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں بہتر جانتے ہیں، ہمیں پیدا فرمایا، تو ہمارا حق یہ نہیں بنتا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے قتل کر دیں، اپنے آپ کو جو ہے سوسائڈ کر لیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. وَأَحْسِنُوا، کو اچھے کام کرو، نیک کام کرو، نیکی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں. تو کتنا آسان ہے. آدمی اگر یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دوست بنا لے، تو وہ کیا کرے؟ وہ نیک کام کرے، نیکی کے راستے پر چلے. جب وہ نیک کام کرے گا، نیکی کے راستے پر چلے گا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وہ آدمی اللہ کا دوست بن گیا. کتنا آسان ہے. اب کوئی آدمی یہ راستہ چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے تو بڑی ہلاکت ہے اور گمراہی ہے. اس لیے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کو اپنی طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں زندگی دی ہے اور موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس آزمائش کے لیے بھیجا ہے، آزمانے کے لیے کہ کون اچھا کام کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون اچھا کام کرتا ہے، کون برا کام کرتا ہے. تو ہم آزمائیں گے، پریشانیوں کے ذریعے سے، مصیبتوں کے ذریعے سے آزمائیں گے. تو جو شخص اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی کامیاب ہے. اور جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ مسلمان تو ہر مصیبت پر صبر کرے گا تو اس کو اجر و انعام ملتا ہے. ہر جو بھی مصیبت آئے مسلمان اس پر صبر کرے تو اس کو انعام ہی انعام ہے، ثواب ہی ثواب ہے. اس لیے اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے تاکہ انعام ملے. اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو تم اس دعا کو پڑھو، اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس پریشانی کو، مصیبت کو ختم فرما دیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کتنے آسان دعا، اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یا اللہ جو مجھے مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اس مصیبت کو بھی میرے لیے اجر بنا دے، اور اس مصیبت کے ختم ہونے کے بعد میرے لیے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور ایک اور دعا حضور نے فرمائی، حضور نے دعا بتائیے کہ آدمی کوئی پریشانی میں ہو، مصیبت میں، اب اس کو ایسا لگنے لگے کہ میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں گا، اس مصیبت سے نکل نہیں سکتا، اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھو، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستہ ہموار کریں گے اور اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتائیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت۔ جب یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں ہمارے نبی نے ہر چیز بتائی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑا پریشان تھا، بڑی مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا، میں مقروض تھا، اور میں جو ہے عجیب سی ٹینشن میں تھا، اور جو ہے میں نے اس ٹینشن میں اگر خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لی، تو یہ بہانے نہیں لے سکتے۔ حضور نے ہر چیزیں بتائی ہیں۔ اگر ہم نے ان تمام چیزوں پر عمل کر لیا پھر بھی جو ہے ٹینشن سے باہر نہیں نکل رہے، پھر تو آدمی بول سکتا ہے چلو میں نے خودکشی کی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ آدمی کوئی ٹینشن میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، ان چیزوں پر عمل کریں، دعاؤں کو پڑھے اور ان کاموں کو کرے، مصیبت میں سے نہ نکلے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالیں گے۔ ابھی جو ٹینشن ہے نا، جن ٹینشنوں کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، یہ وہ ٹینشن ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ایک تو مصیبت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، ایک مصیبت وہ ہے کہ جو ہم نے خود اپنے اوپر مول لے لی ہے۔ اب جو سوسائڈ خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی اور آدمی نے جو ہے سوسائڈ کر لیا، مر گیا۔ یہ وہ مصیبتیں ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے لیے جو ہے تیار کی ہوئی ہیں۔ ہم نے یہ مصیبت اپنے اوپر خود مسلط کی ہوئی ہے۔ کیسا؟ جیسا کہ قرضہ لے لیا بہت سارا۔ اب یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے نا بھائی۔ اگر کسی آدمی نے قرضہ لیا ہے تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ کسی کی تو قرضہ لے، بلکہ حضور نے تو منع فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ قرضہ کسی سے نہ لے۔ بالکل جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، وہ آدمی، اس آدمی کو اجازت ہے اسلام کے اندر وہ آدمی قرضہ لے۔ لیکن یہاں تو آدمی لاکھوں روپے کا قرضہ لیتا، انہیں پھر چمپت ہو جاتا، انہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا کہاں ہے کی۔ تو ہم نے جو سود اور بیاج پہ پیسے لیے ہوئے ہیں، یہ ہم نے خود اپنے اوپر اپنی مصیبتیں خود پالی ہوئی ہیں۔ یا جس طرح ایک آدمی اب جو خودکشی زیادہ ہو رہی ہے وہ عشق اور معاشرے میں مبتلا ہو کر کہ بھائی میری پسند کی شادی نہیں ہو رہی، میں جہاں چاہتا ہوں، جس لڑکی سے چاہتا ہوں، یا کوئی لڑکی وہ سوچتی ہے کہ میں جس لڑکے سے چاہتا ہوں میری وہاں شادی کیوں نہیں ہو رہی، تو یہ وہ مصیبتیں ہیں جو مصیبتیں ہم نے خود اپنے اوپر مول لے لی ہوئی ہیں۔ تو ان مصیبتوں کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں، اور سوسائڈ کر رہے کیوں؟ دنیا کی وجہ سے، مخلوق کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ کوئی آج تک ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس نے جو ہے یار میری فجر کی نماز قضا ہو گئی، چلو میں سوسائڈ کر لیتا ہوں۔ ایسا کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یار میں نے پچھلے رمضان کے روزے نہ رکھے، چلو میں سوسائڈ کر لیتا ہوں۔ یار میں نے بہت دن ہو گئے قرآن کو جو ہے حفظ کرنے کی کوشش کی، اب مجھ سے قرآن حفظ نہیں ہو رہا، چلو میں سوسائڈ کر لیتا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یعنی دین کے لیے نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو سوسائڈ ہو رہی ہے ساری کے ساری مخلوق کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے اور مخلوق کے لیے۔ اور جو آدمی مخلوق کی محبت میں اس دنیا سے مر جائے، اس دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ جو آدمی اس دنیا سے اس حال میں مر گیا کہ اس کے دل میں صرف دنیا کی محبت تھی اور مخلوق کی محبت تھی، یعنی کسی عورت کی محبت ہے، کسی لڑکی کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، پیسوں کی محبت ہے، گاڑیوں کی محبت ہے، یہ محبت اس کے دل میں ہے، اللہ کی محبت نہیں اس کے دل میں نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ آدمی اگر نارمل بھی مر رہا ہے، نارمل، تو یہ آدمی بھی منافقت کی موت پر مر رہا ہے، یہ آدمی منافق ہے۔ اور جو آدمی سوسائڈ کر لیا مخلوق کی محبت میں، سوسائڈ کر لیا پیسوں کی محبت میں، سوسائڈ کیا کسی لڑکی کی محبت میں، یہ آدمی تو سراسر اس نے کفر کیا ہے، سراسر جو اس نے کام کیا ہے وہ مخلوق کی محبت میں کیا ہے، اور مخلوق کی محبت میں مر جانا آدمی کو جو ہے کفر تک پہنچا دیتا ہے، یہ آدمی منافق ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اس دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی محبت ہوگی تبھی تو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے نکالیں گے۔ پریشانیوں سے نکل رہے اس نے نہیں کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں، ہمارے دل میں جو ہے پیسوں کی محبت، گاڑیوں کی محبت، کار کی محبت، دکان کی محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس محبت میں اتنے زیادہ گرفتار ہو جاتے ہیں کہ پیسوں کو اتنا زیادہ لالچ اور ہوس بھر گیا ہے کہ کتنی بھی کوئی آدمی کوشش کر لے کہ وہ اس میں سے نکل نہیں سک رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مصیبت ہم نے اپنے اوپر خود ڈالی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے جو آزمائش آتی ہیں، میری طرف سے جو مصیبت آتی ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی تم برداشت کر سکتے ہو اتنی ہی
میں اتنی ہی مصیبت تمہارے اوپر بھیجتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنا تمہارے اندر ہمت ہے اور جتنا تمہارے اندر برداشت کرنے کی قوت ہے، طاقت ہے، میں اتنی ہی پریشانی تمہارے اوپر بھیجتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بھیجتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا جو ہمارے اوپر پریشانی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، ان کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے خود اپنے اوپر مصیبتیں مول لے لی ہیں، پریشانیوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ بولتے ہیں نا، اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار دی۔ تو جو آدمی خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مصیبت نہیں ہے، یہ مصیبتیں تو نے خود پالی ہیں، اب یہ مصیبتیں برداشت نہیں ہو سکتی، بلکہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا ہے کہ ہمت سے زیادہ، تمہاری طاقت سے زیادہ، تمہاری برداشت سے زیادہ، تمہاری قوت سے زیادہ میں پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، میں اتنی ہی پریشانی دیتا ہوں جتنا کہ تم برداشت کر سکتے ہو۔ اور دیکھو خودکشی کرنے والا آدمی کیا سوچتا ہے، میں خودکشی کر لوں گا مجھے نجات مل جائے گی، یہ اس کی جو ہے سب سے بڑی غلط سوچ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کو کیسا جو ہے چین و سکون مل سکتا ہے؟ جو آدمی یا خود کی موت مرا ہے، ایک آدمی جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں اور ساری زندگی روزے رکھے ہیں، وہ آدمی، اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آدمی جو ہے مرا ہے تو اس کو جنت مل جائے گی۔ ایک آدمی خود کو مار لے اور یہ بولے کہ مجھے جنت مل جائے گی، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ایسے آدمی کے لیے تو ڈائریکٹ مرنے کے فوراً بعد جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور سوسائڈ کرنے والا تو جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ جہنم کی آگ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک جلایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا تو پھر زرد ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا تو بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب وہ آگ بالکل سیاہ ہے جس کو 3000 سال تک جلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود اعلان فرماتے ہیں، قو انفسکم واہلیکم نارا، تم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جگہ جگہ پر قرآن میں نار اللہ الموقدہ التی تطلی علی الافئدہ نار حامیہ، جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نارمل لوگوں کو ڈرایا ہے جہنم کی آگ سے، تو جو لوگ خود اپنے اوپر جہنم کی آگ کو جلا رہا ہے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ تو جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر دنیا کے اندر جہنم کے اندر اتنا سوراخ کر دیا جائے جتنا ایک سوئی کا پوروا ہوتا ہے، آگے سے جتنی ایک سوئی ہوتی ہے، اگر اتنا سوراخ جہنم میں کر دیا جائے اور اس سوراخ کو دنیا کے اندر کھول دیا جائے تو دنیا کے اندر اتنی گرمی ہوگی اس آگ کی تپش کی وجہ سے تمام لوگ اس گرمی میں جل کر مر جائیں گے، صرف کتنا؟ ایک سوئی کے برابر۔ اور آگے فرمایا یا رسول اللہ، اگر جہنم کے اندر جو زنجیریں ہیں، جس زنجیروں سے جہنم والوں کو باندھا جائے گا، اگر اس زنجیر کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا، زنجیر تو بہت لمبی ہوتی ہے نا، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لا کر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ جو ہے زمین میں نیچے دھس جائے گا، دھستا ہی رہے گا۔ اور فرمایا کہ جو جہنم والوں کو پینے کے پانی دیا جائے گا، جو پیپ ہے، جو ان کو پانی دیا جائے گا، اتنا کھدکتا، اتنا کھولتا ہوا، اتنا زہریلا، اتنا بدبودار ہوگا، اگر اس میں سے ایک گھونٹ صرف دنیا کے سمندر میں ڈالا جائے تو دنیا کے سارے سمندر جو ہے کڑوے ہو جائیں، وہ ہے جہنم۔ تو ایسی جہنم کی آگ کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنے اوپر جلا رہے ہیں۔ میں خودکشی کر لیتا ہوں، اور خودکشی کرنے والا کیا سوچتا ہے؟ میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ میں جس کے لیے خودکشی کر رہا ہوں نا، ہم دونوں خودکشی کر لیتے، دونوں جا کے جنت میں ساتھ رہیں گے۔ او بھائی، یہ کسی نے بتا دیا؟ یہ تو شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ بھائی پہلے یہاں جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی ہے، اس کو بھی نہیں معلوم میرے لیے جنت کے دروازے کھلے نہیں کھلے۔ ایک آدمی مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو کر جان دے اور وہ یہ سوچے کہ ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے، ہم دونوں جو ہے عیش کریں گے، ساتھ میں رہیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ تو اس آدمی جو ہے اس کو شیطان اس دھوکے کو اپنے ذہن سے نکالے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور ایک جگہ فرمایا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ تم اپنا آپ کو قتل مت کرو، تمہارے اللہ تو جو ہے بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے۔ یعنی ایک آدمی پر پریشانی آئی، مصیبت آئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، نمازیں پڑھے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا حل نکالیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کان بکم رحیما، میں تو تمہارے لیے بڑا رحیم ہوں، بڑا کریم ہوں، یہ قدم مت اٹھاؤ۔ لیکن پھر بھی اگر قدم اٹھاتے ہو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اگر تم نے پھر بھی یہ کام کیا ہے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، بہت جلد مرنے کے فوراً بعد تمہیں جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی آدمی سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالنا اللہ کو بڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کسی آدمی کو جہنم میں ڈالنا، کسی آدمی کو جنت میں ڈالنا میرے لیے کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس لیے خودکشی جو ہو رہی ہے نا، وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم لوگ، ایک تو ہمارے گھروں کے اندر دین نہیں ہے،
نام کو بھی دین نہیں ہے۔ بابا نماز نہیں پڑھتے اور تو اولاد کہاں سے نماز پڑھے گی؟ جو گھر کے سربراہ ہیں، جو گھر کے مالک ہیں، جو والد صاحب ہیں، ان کو نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات یاد نہیں ہیں، ان کو غسل کے فرائض، نماز کے واجبات یاد نہیں ہیں، اور جو ہے غسل کے جو ہے کتنے فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں، زندگی جینے کا طریقہ گھر والوں کو معلوم نہیں ہے، تو اس لیے سوسائڈ ہو رہی ہیں۔ ہمارے گھروں میں پتہ ہے کیا بات ہوتی ہیں؟ ہمارے گھروں میں فلم اور ڈراموں کی باتیں ہوتی ہیں۔ بھائی بہن سے خود پوچھتا ہے فلاں مووی آئی ہے، بہن دیکھے کیا؟ جب بھائی ایسا ہوگا کہ بھائی جو ہے بہنوں سے ایسا پوچھے گا تو بہن خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی بہن تو خراب ہوگی۔ ہمارے گھروں کے اندر دین نہیں ہے، نام کو بھی دین نہیں ہے، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کے اندر دین کو زندہ کریں۔ دین کو زندہ کس طرح کرنا ہے کہ پہلے والدین خود نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ جب والدین نماز پڑھیں گے تو اولاد پر اثر ہوگا۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بیٹی غلط لائن چل گئی ہے، بات نہیں مانتی، بات نہیں سنتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خود دیندار نہیں ہیں نا۔ جب آدمی دین سے جڑا ہوگا تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، ایک اسلام کے لیے اور جو ہے مذہب دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک دل کے اندر ایک ادب اور احترام اور اعتقاد پیدا ہوگا، ایک بھروسہ پیدا ہوگا۔ جب وہ تمام چیزیں پیدا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ تو ایسا آدمی، جس آدمی کے اندر، جس لڑکی یا لڑکے کے اندر دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا تو انہیں 100 مرتبہ سوچے گا غلط قدم اٹھانے سے۔ جب ہمارے گھروں کے اندر دین نہیں ہے، نام کو بھی ہمارے گھر کے اندر دین نہیں ہے، دین بالکل ختم ہو چکا ہے، والد صاحب خود نماز نہیں پڑھے تو اولاد کہاں سے نماز پڑھے گی؟ والد صاحب کو جو ہے ایک زمانے ہو کے فجر کی نماز پڑھے ہوئے، تو ایسے والدین کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہنا کہ میری اولاد خراب ہو گئی۔ بھئی تیری اولاد کو خراب کرنے میں تیرا ہی ہاتھ ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں فلم ڈراموں کی باتیں ہوتی ہیں، دوسری ہمارے گھر کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ پیسے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بڑا ہو جائے گا تو کہاں کمپنی میں جاب کرنا ہے، کون سی کمپنی میں جاب کرنا ہے، کتنے پیسے لانا ہے، کتنے پیسے جمع کرنا ہے، میں نے اتنے پیسے جمع کیا ہے، تیرا بڑا بھائی نے کتنے پیسے جمع کیے، تیرے چاچا نے اتنے پیسے جمع کر لیے ہیں، انہیں اتنا گھر بنا لیا، وہ اتنا گھر بنا لیا، وہ اتنی بلڈنگ بنا لی، کار خرید لیے۔ یہ سب باتیں ہمارے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ جب یہ سب باتیں ہمارے گھر کے اندر ہوں گی تو ہمارے گھر میں سے جو گھر میں رہنے والے ہیں ان کے اندر جو ہے خوف خدا پیدا نہیں ہو سکتا، دین کی کوئی بات ان کے دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب پیدا نہیں ہوگی تو دین سے محبت بھی نہیں۔ جن چیزوں کی ذکر ہو رہا ہمارے گھر میں اور جن چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی محبت دلوں کے اندر پیدا ہوں گی، تو جب آدمی دنیا کی طرف بھاگے گا، جب دنیا کی طرف بھاگے گا تو اسے ٹینشن، ڈپریشن میں جائے گا، ٹینشن میں جائے گا، تو حالات یہ ہوں گے کہ وہ آخر میں جا کر جو ہے خودکشی کرے گا، سوسائڈ کر لے گا، کیونکہ اس کے دین کے بارے میں علم نہیں ہے۔ جب دین کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو خودکشی کرے گا۔ اس لیے خودکشی کرنے والا جو ہے نا، خودکشی کرنے والے کو تو ایک آدمی ہے گنہگار ہے، بہت زیادہ گنہگار ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی بہت جلد توبہ کر لے گا۔ بھئی ایک آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے بارے میں سوچ کے یہ آدمی بول دے گا بھئی چلو بھائی آج تو پی رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور یہ جو ہے شراب سے توبہ کر لے۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بول سکتے ہیں آدمی توبہ کر لے، لیکن جو سوسائڈ کرنے والا ہے، خودکشی کرنے والا ہے، اس آدمی کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، بغیر توبہ کے ہی مر گیا۔ اور حضور نے فرمایا جو آدمی خودکشی کو جائز سمجھے گا، حلال سمجھے گا، تو یہ تو آدمی جو جیتے جیتے کافر ہو گیا۔ ایک تو ہے خودکشی کرنا، ویسی کوئی مصیبت آ کے اس نے کر لیا ہے تو یہ بھی حرام، لیکن ایک آدمی خودکشی کو جائز سمجھ رہا ہے، سوسائڈ کرنے کو جائز سمجھ رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی تو کافر ہو گیا یہ سوچتے ہی، جو خودکشی کو حلال سمجھے۔ تو خودکشی کرنے والے کی جو ہے وہ توبہ سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اور خودکشی کرنے والا حضور نے فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی سوسائڈ کرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، یہ میرے سامنے نہ آئے۔ حضور نے فرمایا کہ میری ناراضگی اس پر لازم ہو گئی، میرے سامنے قیامت کے دن نہ آئے، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ آدمی جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ حالانکہ جو آدمی جنت میں جانے والا ہے، ابھی جنت میں گیا نہیں، جنت میں جانا کو اس کو 500 سال باقی ہیں، ابھی حساب کتاب دینا ہے، لیکن یہ جنت میں جائے گا 500 سال کے بعد، تو 500 سال کے بعد اس کو جنت کی خوشبو آ جائے گی، یہ جنت کی خوشبو کو محسوس کر لے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی خودکشی سوسائڈ کرے گا، خودکشی کرے گا، تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اور یہ ہمارے پاس جسم جو ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے، اور کسی کی امانت کو اس کے اجازت کے بنا استعمال کرنا دنیا کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے بنا استعمال کریں گے تو ہم جو ہے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح تو میں نے پچھلے جمعے ان کے بارے میں بتایا تھا، کچھ حدیثیں جو میں نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ تو بخاری کے الفاظ ہے۔ حضور نے فرمایا
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم، کہ جو آدمی کسی آدمی نے پہاڑ سے کود کر اپنے آپ کو قتل کیا، پہاڑ سے کوئی آدمی کود گیا اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، فهو في نار جہنم، یہ آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور یہاں پر حدیث ختم نہیں ہے، آگے فرمایا یتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا، اور یہ آدمی، اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں ایک پہاڑ بنائیں گے، پہاڑ، آگ کا پہاڑ، اور وہ آگ کے پہاڑ سے کودتا رہے گا، خالدا مخلدا فيها ابدا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ یہی کام کرتا رہے گا، یعنی جو آدمی جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے، سوسائڈ کیا ہے، تو قیامت تک وہ اسی طرح کرتا رہے گا۔ اگر کسی آدمی نے زہر پیا ہے تو اس کو آگ کا زہر دیا جائے گا، تو اس کو آگ کا زہر پیتا رہے گا اور اس کو موت ہوتی رہے گی، پھر پیے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا۔ اور کسی نے گلے میں پھندا ڈال کر اپنا آپ کو ہلاک کیا ہے تو اس کے لیے آگ کا پھندا بنایا جائے گا جہنم کے اندر۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، یعنی جس طرح جو آدمی جس طرح کرے گا، خود سوسائڈ کرے گا، اس کے ساتھ اسی طرح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور یہ تو بخاری کے الفاظ ہے، خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یعنی کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی چلو تھوڑے دن کے بعد گناہ کرے گا، پھر باہر آ جائے گا، اس کو تھوڑا سا عذاب دیا جائے گا، پھر آ جائے گا۔ لیکن اس کے بارے میں حضور نے فرمایا خالدا مخلدا فیہا ابدا، یہ آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، جو آدمی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی زمانے میں تو ایک آدمی تھا، تو اس کے ہاتھ پر پھوڑا ہو گیا۔ جب پھوڑا ہو گیا تو وہ پھوڑے کی جو درد تھا نا، درد کو برداشت نہیں کر سکا، تو اس نے اپنے خنجر نکالا، اپنے ہاتھ کو ایسا کاٹ دیا۔ اپنے ہاتھ کو کاٹا تو خون نکلا، نسیں پوری کٹ گئی، خون نکلا تو مر گیا۔ اب اس کے جنازے کو حضور کے سامنے لایا گیا کہ آپ کے سامنے جنازہ لایا گیا، نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ جس آدمی نے سوسائڈ کیا، خودکشی کیا ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضور نے فوراً منع کر دیا، صاف منع کر دیا کہ تم لوگ پڑھ لو۔ لیکن حالانکہ حضور تو اس زمانے میں جو لوگ منافق ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے، ان کی بھی نماز جنازہ اس وقت ہوتی تھی، حضور زبردستی جا کر ان کو نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ ابی بن کعب کا انتقال ہوا، جو بڑا ظالم تھا، بڑا منافق تھا، حضور کو بڑی تکلیفیں تھی، جب اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ہاتھ پکڑ کر روکا، یا رسول اللہ آپ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اب تو منافق کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں جاؤں گا، مجھے میرے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، جب مجھے میرے اللہ نے منع نہیں کیا ہے تو میں جاؤں گا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو نماز جنازہ منافقوں کی اور مشرک اور کافروں کی بھی نماز جنازہ حضور پڑھاتے تھے۔ اور یہاں یہ ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا ہے، اس نے خودکشی کر لی، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضور نے صاف منع کر دیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایسا آدمی کی میں سفارش نہیں کروں گا۔ حالانکہ ہم میں سے ہر آدمی کو امید ہے کہ حضور میری سفارش کریں گے۔ میرے نامہ اعمال میں اتنے زیادہ عمل نہیں ہے، نہ میری ایسی نمازیں ہیں، نہ میرا ایسا قرآن ہے، مجھ سے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، لیکن امید ہے، ہم سب کو امید ہے کہ میرے نبی ہمیں سفارش کریں گے، جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایسے آدمی کے بارے میں حضور نے صاف منع فرمایا ہے کہ ایسا آدمی کی میں کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ تو خودکشی ہو رہی ہے نا، اصل جو وجہ ہے، سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ آدمی کسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اور ہمارے سے ہر گھر میں یہ حال ہے، ہر گھر میں ایک لڑکا ایک لڑکی ایسی موجود ہے کہ جس سے گھر کے پورے لوگ پریشان ہیں۔ انہیں یہ سوچتا ہے کہ میں جہاں چاہتا ہوں میری وہاں شادی کیوں نہیں ہو رہی، حالانکہ تقدیر پہ سب کا یقین ہے، یہ سب کو اس پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اس پر ہم سب کا ایمان ہے، ایمان مفصل سب کو یاد ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو یہ سب کو یاد ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ تو جس آدمی کی، جس لڑکے کی جس لڑکی سے، اور جس لڑکی کی جس لڑکے سے شادی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فکس کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ اب ایک آدمی یہ سوچے کہ میری شادی تو اس سے ہی ہونی چاہیے کیونکہ انہیں تو پسند کر لیا نا، حالانکہ اس کے نصیب میں یہ نہیں ہے۔ اب وہ تقدیر کو بدل رہا ہے، قسمتوں کو بدل رہا ہے، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل رہا ہے۔ اب جب یہ اللہ کی لکھی ہوئی، اللہ نے کہیں اور لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں مانتا کیونکہ اللہ نے اختیار تو دیا ہے نا بھائی، ایسا تو نہیں کوئی قسمت میں لکھ گئی ہے تو وہ بدل نہیں سکتی، یہ چاہے تو بدل سکتا ہے اس کو۔ تو اب یہ کیا سوچتا ہے کہ میری شادی اسی سے ہو، جب یہ کہتا ہے کہ میری شادی اسی سے ہو تو اس نے اپنی تقدیر کو خود بدل دیا ہے۔ جب اپنی تقدیر کو خود بدلے گا تو اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا۔ اس طرح موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے کہ کب کس کی موت آئے گی۔ اب ایک آدمی نے خودکشی کر کر تقدیر کو بدل دیا،
اللہ کے قانون کو بدل دیا، شریعت کو بدل دیا، ہر چیز کو بدل دیا ہے۔ جب اس نے ہر چیز کو بدل دیا ہے خودکشی کرنے والے نے، اب یہ سوچے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے جو ہے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، حوریں میرے سواگت کریں گی اور فرشتے میرے استقبال کے لیے آئیں گے اور مجھے جو ہے جنت کا جو ہے مجھے شہد اور شراب پلائی جائے گی اور میں خوش خوش رہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، شیطانی دھوکہ ہے، کیونکہ اس نے قانون کو بدل دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی قسمت میں لکھ دیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے کہ اس کی شادی کہاں ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی سوچا کہ اللہ نے قسمت میں تو شادی لکھ دی ہے، لیکن میں تو 35 سال کا ہو گیا، 30 سال کا، میری شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بھائی نہیں ہو رہی، یہ آپ کی غلطی ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں لکھا بھائی تو 40 سال میں ہوگی، بھائی تیری شادی وہاں ہوگی، جب تو کوشش کرے گا تو تیری شادی ہو جائے گی۔ اب کوئی آدمی ساری زندگی بیٹھا رہے، یار میں تو 35 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا اور میری قسمت میں تو ایسا کیسے لکھ جائے؟ اللہ نے بھائی یہ تیری غلطی ہے، تو رشتہ نہیں کر رہا، بات شروع نہیں کر رہا، تو یہ تیری غلطی ہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ نے ہر انسان کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب یہ ایک لڑکا ہے، اب انہیں خودکشی کیا۔ کیوں خودکشی؟ یہ اس مہینے میں بھی آپ نیوز اٹھا کر دیکھیں، اب تک 24 لڑکوں نے جو ہے خودکشی کر لی ہے، 24 لڑکے۔ وہ کچھ ایسے ہیں جو ایگزام میں فیل ہو گئے، اکثر تو ورنہ ایسے ہیں کہ بھائی میں کچھ سے پیار تھا، اس سے محبت تھی، یہاں میری شادی نہیں کرا، میں خودکشی کر لیتا ہوں، یا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، میں خودکشی۔ او بھائی جس کے لیے خودکشی کر رہے ہیں وہ اپنی شادی جہاں اس کی ہوئی نا وہاں ایسے ہے انہیں، جس کے لیے خودکشی کیا۔ یہ لڑکی جو ہے دوسرے سے شادی کر کے وہاں عیش کی زندگی گزار رہی ہے، انہیں خودکشی کر کے مر گیا ہے، اس کو تو کبھی یاد بھی نہیں آتی۔ اگر اس کو بتایا جائے کہ بھائی تیرا عاشق مر گیا اور اس کی قبر وہاں پر ہی چلے جائیں گے، وہ منع کر دیں گے، میرے کو نہیں جانے کا اس کی قبر پر، میں کیا کرنے کا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت میں، مخلوق کی محبت میں سب کیا جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فکس کر دیا ہے کہ کس کی شادی کہاں ہوگی۔ اب جو آدمی زبردستی یہ کر رہا ہے تو زبردستی میں کامیاب تو نہیں ہوگا، جب کامیاب نہیں ہوتا ہے تو ایسا آدمی کو جو ہے آخر میں کیا کرنا پڑتا ہے، انہیں خودکشی کر لیتا ہے، آخر میں خودکشی کر ہی جو ہے اس کو چین ملتا ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ جو ہے، اب بہت سے ہمارے نوجوان لڑکے گھر سے بھاگنے کی پلاننگ میں ہے، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، نہیں تو خودکشی کر لیتے، نہیں تو گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور سوچ کے آئے کہ ہم دونوں خودکشی کر لیں گے، دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے۔ یعنی اللہ کو ناراض کر کے ایک آدمی مرا ہی جنت میں کیسا جا سکتا ہے؟ یہاں تو جنت میں ہو جائے گا کہ جس کی زندگی میں کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، جس نے زندگی میں کبھی روزے بھی نہیں چھوڑے، جس نے اپنی پوری زندگی کو سنت کے مطابق گزارا ہے، اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ 100% اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، وہ اللہ کو معلوم ہے کون جنتی ہے کون کیسا ہے، لیکن اس کے بارے میں امید ہے کہ آدمی جنت میں چلے جائے گا۔ ایک آدمی اللہ کو ناراض کر کے گیا تو یہ آدمی کیسے جنت میں چلے جائے گا؟ تو آج تو ہمارے گھر میں حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی جیب کے اندر جو ہے وہ چوہے مارنے کی دوائی لے کے پھر رہے ہیں، زہر کی گولیاں، اور والدین کو دھمکی دے رہے ہیں اگر میری وہاں پر شادی کرائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں زہر کی گولی کھا کے مر جاتا ہوں۔ یعنی جس والدہ نے 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر اپنے پیٹ کے اندر رکھا اور 5 سال تک تو والدہ نے پاخانہ صاف کیا ہے، پاخانہ دھویا ہے۔ بھئی 4-5 سال کا بچہ ہو جاتا کہ آپ نے پاخانہ خود دھوتا، ماں دھوتی ہے، ماں کرتی ہے۔ یعنی جس ماں نے اتنا کیا ہے اور جس والد صاحب نے اتنا کیا ہے، آج اس والدین کو جو دھمکی دے رہے ہیں ہم، تو والدین کی جو آہ رہتی نا وہ آدمی کو بڑی جلدی برباد کرتی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ والدین کی آہ لگی رہتی ہے نا، انہیں لاکھوں روپے کما کر بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس کو راتوں کو بھی نیند نہیں آتی، اس کو والدین کی آہ برباد کر دیتی ہے۔ تو ہمارا نوجوانوں کا حالت یہ ہے کہ انہیں زہر کی پوڑیاں لے کر، زہر کی گولی لے کر جیب میں پھر رہے ہیں اور والدین کو دھمکاتا رہتا ہے، بار بار ڈراتا رہتا ہے، اگر میری شادی وہاں نہیں کرائے تو میں زہر کھا کے مر جاتی ہوں یا زہر کھا کے مر جاتا ہوں۔ دونوں کا حال یہی ہے، لڑکیوں کا بھی حال یہ ہے، لڑکوں کا بھی حال یہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قسمت میں لکھا ہے وہاں شادی ہوگی تو ہی سکون ہوگا۔ آج ہمارے دادا ہیں، دادی ہیں، آپ کے بھی دادا دادی پردادا پردادی ہیں، نانا نانی ہیں، سب کے ہیں نہیں ہیں بھئی، ہے نا؟ تو ہم نے کبھی دیکھا ان کی کبھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، دادا دادی کی جو ہے گریبان، دادی نے دادا کی گریبان پکڑی ہوئی ہے اور دونوں لڑ رہے ہیں، کبھی نہیں ہوا ایسا۔ کئی کو کہ ان کی جو شادی تھی نا، اس شادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمتیں اتری تھی۔ کیوں؟ کہ ان کی شادی جو ہوئی تھی ان کے والدین کی رضا سے ہوئی تھی، ان کی والدین کی مرضی تھی۔ ان کی والدین کی مرضی سے جب ہوتی ہے شادی تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں تو گھر میں سکون اور محبت ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس نے اپنی مرضی سے شادی کر رہے، جب اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو اللہ کے قانون کو توڑ دیا۔ اب مسلمان بہت ہوشیار ہے، انہیں بولتے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ کی شادی کی تو حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا نا شادی کے لیے، اور اسلام میں پوچھنا جائز ہے۔ تو ایسے لوگ سب سے پہلے یہ سوچے کہ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے رشتہ لے کر آ گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی سے کر دیا۔
رشتہ کرنے کے بعد حضور نے پوچھا ہے فاطمہ سے، پہلے نہیں پوچھا۔ یہاں ہماری سوچ کیا ہے، پہلے ہی پوچھنا میرے کو، میں جہاں چاہتا ہوں وہاں شادی ہونا۔ اور بھائی جب یہ سوچو گے جہاں میں چاہتا ہوں وہاں شادی ہوگی، یہ اللہ کے قانون کو بدلنا ہے، فطرت کو بدلنا ہے۔ جب اللہ کے قانون کو فطرت کو بدلیں گے تو آدمی آخر میں آ کے خودکشی کرے گا۔ اور ایسے لوگ، اکثر لوگ خودکشی کرنے والے یہی لوگ ہیں جن کی من کی شادی نہیں ہوئی، جہاں میں چاہتا تھا وہاں میری شادی نہیں ہوئی تو میں خودکشی کر لیتا ہوں۔ او بھائی یہ سب پیار ویار کچھ بھی نہیں، یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے، یہ سب ہوس ہے۔ پیار ویار کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی لولی اور لنگڑی لڑکی کو لے کے آیا کہ میرے کو اس سے پیار محبت ہے؟ کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی دیکھو گے ایسا۔ جو خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اس کے بارے میں بولتا ہے میرے کو اس سے پیار محبت ہے۔ بھائی لولی اور لنگڑی سے کیوں نہیں ہوا؟ اندھی اور کاڑی سے کیوں نہیں ہوا؟ جو اپنے محلے کی سب سے کالی لڑکی ہے اس سے تیرے کو کہیں کو عشق نہیں ہو رہا بھائی، اس سے کہیں کو ہو رہا؟ تو مطلب یہ ہے عشق سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح مسلمان اپنا ایمان کھو بیٹھے اور خودکشی کر لے، سوسائڈ کر لے، اور ایسے تمام بیکار کے کام کر مر جائے اور تاکہ جہنم میں جائے۔ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تو ان کے پاس ان کا ایک مرید تھا، تو ان کی ایک بیٹی تھی، تو ان کے مرید کو ان کی بیٹی سے عشق ہو گیا۔ اب مرید جو تھا نا، مرید نے ان سے کہا حضرت آپ کی بیٹی سے میرے کو عشق ہو گیا ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ تو اللہ والے تھے نا، ہم لوگ ہوتے تب تو پولیس بلا لیتے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کب تک انتظار کرتا میری بیٹی کا؟ انہوں نے کہا کہ میں مرتے دم تک انتظار کرتا ہوں، آج بھی ایسے وعدے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ تحقیق بتاؤں، جو آدمی کسی سے جھوٹی محبت کرتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے آدمی جھوٹی محبت جو کرتا ہے نا، وہ ہمدردی کرتا ہے۔ اس دنیا میں اگر ہمارا کوئی، آپ کا، کسی کا بھی اگر کوئی ہمدرد ہے تو سب سے بڑا ہمدرد اس کا باپ ہے۔ ہمدرد باپ اور ماں، ماں اور باپ سے بڑا ہمدرد دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، دیکھ لیں آپ۔ تو جھوٹی محبت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی جھوٹی ہمدردی کرے گا۔ آپ کھانا کھا لیے، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، آپ کیسے ہو، آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو، آپ ان کپڑوں میں اچھے لگتے ہو، ان کپڑوں میں اچھے نہیں لگتے ہو، آپ بہت دبلے ہو گئے، یہ اس کو بولتے ہیں ہمدردی۔ تو ایسا کون بولتا ہے؟ تو جس سے ہمارے عشق جڑ گیا ہے وہ ہمیں ایسا بولتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے یہ بات تو میرے باپ نے کبھی نہیں پوچھی میرے کو۔ حالانکہ باپ ہمدرد ہے، لیکن باپ ان باتوں کو دل سے نکالتا نہیں ہے۔ اب باپ کی ہمدردی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ رات کو 12 بج رہے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، اب اس بچے کی عمر چاہے 5 سال ہے چاہے 50 سال ہے، باپ اگر موجود ہے رات کو ہی اپنی نیندیں قربان کر کے بچوں کو دواخانے لے کے جاتا۔ اس کے مقابلے میں آپ جس سے جو ہمر سے پیار محبت کے دعویٰ کر رہا ہے، اس کو آپ کہہ کر دیکھو رات کو 12 بجے میری طبیعت خراب ہو رہا تھا، انہیں فون سوئچ آف کر لیتا، بھائی وہ صبح کو دیکھتے محبت۔ تو سب سے پہلے جھوٹی محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمدردی کرے گا، حد سے زیادہ ہمدردی۔ جب حد سے زیادہ ہمدردی کرتے ہیں انہیں کیا سوچے گا، ارے یہ بات تو میری امی نے کبھی نہیں بولی، میرے ابا نے کبھی نہیں بولی، میرے بھائی بہن نے کبھی نہیں بولی، لگتا ہے کہ یہ مجھ سے بہترین محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلی جھوٹی محبت کی علامت۔ دوسری علامت کیا ہے؟ وعدے کرنا، جھوٹے وعدے۔ کون سے وعدے؟ چاند تارے بھی توڑ کے لا دیتا ہوں۔ کیا تیرے باپ نے لگائے چاند تارے توڑ کے لا دیتا؟ بھائی کیسے لا دیتا چاند تارے؟ یہ اللہ نے بنائے، تو نے بنائے۔ تو جو اب یہ جھوٹی محبت، جھوٹے وعدے میں چاند تارے بھی توڑ کے لاتا ہوں، کیا سوچتا؟ یہ کیا سوچتی ہے لڑکی یا لڑکا؟ بھائی یہ بات ہے تو چاند تارے توڑنے کی بات تو کبھی میرے سے کسی نے بھی نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ تیسری جھوٹی محبت کی علامت کیا ہے؟ امیدیں دلانا، جھوٹی امید ہے، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، اپن ایسا مزہ کریں گے، اپن ایسا مزہ کریں گے، اپن بمبئی کو جائیں گے، اپن وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، جاتا کچھ بھی نہیں، لڑکی کو بھگا کے لے گیا، 1 مہینے کے بعد انہیں پولیس اسٹیشن میں بند ہے، انہیں اپنے گھر میں ہے۔ جھوٹی امید ہے۔ والدین کبھی کسی کو جھوٹی امیدیں نہیں دلاتے۔ اگر آپ اپنے والدین سے کہو مجھے آئی فون چاہیے، اگر ان کی اوقات ہوں گی تو بولیں گے، نئی اوقات ہوگی تو جھوٹی امیدیں نہیں دلائیں گے، بھائی میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دلا سکتا ہوں، تیرے کو 10,000 کا فون دلا سکتا ہوں، لے لے۔ کوئی بھی والد صاحب یہ نہیں بولے گا کل ہی میں تیرے کو آئی فون دلا دیتا ہوں، دلانا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جھوٹی محبت کی 3 علامتیں ہیں۔ تو ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کی بیٹی سے ان کے مرید کو عشق ہو گیا۔ اب مرید سے کہا کہ بھائی کتنے دن انتظار کر سکتا؟ اس نے کہا کہ میں پوری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آج تاریخ کیا ہے؟ تو تاریخ بتا دیا، آج 20 تاریخ ہے، تو ٹھیک ہے اگلی 20 تاریخ کو تو آ جانا، میں تیری شادی اپنی لڑکی سے کر دیتا ہوں۔ تو وہ تو خوش چلا گیا۔ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ چلا گیا تو اپنی بیٹی کو بلایا، اور اپنی بیٹی کو بلانے کے بعد ان کو روزانہ جمال گھوٹا کھلاتے تھے وہ، یعنی وہ ایسی دوائی بنا کر کھلاتے تھے جس دوائی کو کھانے سے آدمی کو ایموشن لگ جاتے ہیں۔ اور اپنی بیٹی کے لیے ایک اسپیشل باتھ روم بنایا، اور باتھ روم بنا کے بیٹی سے کہا کہ تمہیں اب ذرا ایموشن لگیں گے، تم اپنا پورا ایموشن اس میں کرنا، کیونکہ بیٹی بھی ویسی نہیں تھی نا، وہ تو اس نے لڑکے نے کہا تھا نا، بیٹی نے تو نہیں کہا۔ تو ایموشن کی دوائی روزانہ کھلاتے رہے، ان کو اتنے ایموشن لگے، اور روزانہ جب ایموشن کرتے تھے وہ 10 لگتے تھے تو پاخانہ ان کا جمع کر لے سکتے تھے، ایک جگہ جمع کر لیتے تھے وہ۔
جب 1 مہینہ ہو گیا اور ان کو 1 مہینے تک رات دن روزانہ جو ہے دست لگ رہے ہیں، ایموشن لگ رہے ہیں، بالکل دبلی پتلی ہو گئی اور چہرے کی بالکل جو ہے سرخی وہ بھی ختم ہو گئی، دبلی پتلی ہو گئی، بالکل مریل ہو گئی وہ لڑکی، اور اس کا پاخانہ ایک جگہ جمع کر لیا۔ اب 1 مہینے کے بعد انہیں آیا عاشق کہ میں تیار ہوں، کہ ٹھیک ہے بیٹھ جا، اس کو بٹھائے، اپنی بیٹی کو بلایا، ادھر آؤ۔ اب جیسے ان کو بلایا اس کے سامنے انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ نہیں یہ کون؟ یہ میری بیٹی ہے۔ بولا یہ تو وہ نہیں ہے۔ نہیں تو نے کہا تھا نا یہ وہی ہے، یہ میری بیٹی وہی ہے، اور تو نے کہا تھا نا میں 1 مہینے کے بعد اس سے شادی کر لوں، تو شادی کرنا، نہیں میرے کو اس سے شادی نہیں کرنا، اس کا کیا حال ہو گیا؟ یہ تو بالکل سوکھ گئی، دبلی ہو گئی، کالی ہو گئی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ عشق کچھ بھی نہیں ہے، سب ہوس ہے، تو اس کو بلایا بچے کو، اور اس لڑکے کو بلا کے اس کو پاخانہ دکھایا کہ تجھے جو محبت تھی نا اس پاخانے سے محبت تھی، یہ اس کا پاخانہ ہے، 1 مہینے تک میں نے جو جمع کیا ہے اس پاخانے سے تجھے محبت تھی، تجھے میری بیٹی سے محبت نہیں تھی۔ تو اس کی آنکھیں کھلی۔ پھر تو ہمارا بھی حال یہی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی لولی لنگڑی کالی اندھی کانی اور جو ایسی لڑکی کوئی لے کے آ گیا ہو مجھے اسے عشق ہے اور میں اس سے عشق کی محبت میں گرفتار ہو کر خودکشی کر لیتا ہوں، تو یہ سب باتیں جو ہے نا یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور خودکشی جو ہوتی ہیں وہ عشق کی وجہ سے ہو رہی ہیں آج کل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر دین نہیں ہے۔ باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا کہاں سے نماز پڑھتا؟ والدہ جو ہیں زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھ رہی، زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھ رہی، والدہ کے زبان پر کبھی زندگی میں کبھی تسبیح نہیں پڑھی، تو بیٹی کیسے رابعہ بصریہ پیدا ہوگی؟ جیسی ماں ایسی بیٹی، جیسا باپ ویسا بیٹا پیدا ہوگا۔ تو گھر میں ہمارے کیا باتیں ہوئی؟ فلموں کی باتیں ہوتی ہے، ڈراموں کی باتیں ہوتی ہے، یہ سب باتیں ہمارے گھر میں جب ہوئیں گی اور فلمیں اور جب سب چیزیں گانے ناچ گانے ہمارے گھروں میں چلیں گے تو ہمارے گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ جب یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہوں گی، دین کی کوئی بات نہیں ہوگی، تو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں بچیاں ہیں، جو ہمارے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں نوجوان، ان کے دل میں جو ہے نا باہر کی فیلنگ جاگیں گی۔ جب باہر کی فیلنگیں پیدا ہوں گی نا تو پھر عشق کریں گے، عشق کرنے کے بعد جب مکمل نہیں ہوگا تو خودکشی کریں گے، جب یہ پھر گھر سے بھاگنے کی تعلیم میں سوچیں گے گھر سے بھاگنا ہے۔ جو آدمی گھر سے بھاگ کر، لڑکا ہے لڑکی ہے شادی کی ہے، کبھی گھر سے بھاگنے والا آدمی کامیاب نہیں ہوا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اگر چلو کوئی بھاگ گیا، گھر سے بھاگ گیا، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہاں آپ کی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے، ہوئی نہیں ہوئی آپ کی بیٹیوں کی شادی؟ شاید نہیں ہوئی، بولو خاموش ہے سب۔ تو ہماری بھی بہنوں کی، جن کی بیٹیوں کی شادی ان کی بہنوں کی شادی ہوئی ہے، تو جہیز دیا نہیں دیا؟ خوب پیسے دیے، فنکشن ہال میں شادی کرے، ساس کو جوڑا دیے، نندو کو جوڑا دیے، یہ دیے، گاڑی دیے، سب دیے، وہ سب کرنے کے بعد بھی گھر نہیں بس رہا۔ وہ سب کرنے کے بعد بھی جو ہے روزانہ وہاں سے دھمکی آ رہی تمہاری بچی کو چھوڑ دیتے، بعض تو ایسے ہی چھوڑ دیے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنا جہیز دینے کے بعد، گاڑی دلانے کے بعد، بلٹ دلانے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد بھی گھر نہیں بس رہا۔ اب جو بچی گھر سے بھاگ کر چلی گئی اور اس کو جو ہے، اب گھر سے بھاگ کے جاتی کیسا جاتی؟ ایک جوڑے میں جاتی۔ اب یہ ایک جوڑے میں جو جا رہی ہے، جب اس کو سب کچھ دینے والے کا گھر نہیں بس رہا، جو گھر سے بھاگ گئی جس کو کچھ بھی نہیں، اس کا گھر کیسے بچ جائے گا؟ تھوڑے دن تو یہ لے کے جائے گا۔ جب اس کے دوستوں کی شادی ہوگی، جب یہ سنے گا میرے دوستوں کو فلاں صاحب کو بلٹ ملی ہے، فلاں صاحب کو یہ ملا ہے، وہ ملا ہے، پلسر مل گئی، گاڑی مل گئی، پلاٹ مل گئی، یہ مل گیا، وہ مل گیا، جب یہ سب سوچے گا اس کو سب مل رہا ہے، میرے کو کچھ بھی نہیں مل رہا، تو پھر یہ اسی لڑکی سے جس کو بھگا کے لے گا اس کو بولے گا یار تجھ کو بھگا کے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں خاندان سے جڑ کے شادی کرتا، جس طرح شادی کا ایک طریقہ ہے اس سے شادی کرتا، ایسے طریقے شادی، میرے کو بھی پلاٹ ملتے، پیسے ملتے، یہ ملتا وہ ملتا، جو ہے ساسو سے گھر کو جاتا اور میری جو ہے خاطر تواضع ہوتی، کھانے بنتے، یہ جو سالے ہوتے، سب سے بات کرتا۔ تو یہ سب جب چیزیں پیدا ہوں گی تو بہت جلد جو ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بھاگ کر شادی کرنے والا سب سے پہلے یاد رکھے کہ ہمیشہ کی زندگی آپ کی یہ نہیں ہے۔ آج یہ اردو کی اخبار کی رپورٹ ہے، میرے پاس اس کی اسکرین شاٹ موجود ہے فون کے اندر، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہندوستان سے اب تک 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے۔ 8 لاکھ لڑکیاں، کوئی آپ امیجن کر کے دیکھے، سوچ کے دیکھے کیسا ہو سکتا ہے۔ کورٹ میں جا کر باقاعدہ ہمارے مفتی صاحب باقاعدہ کورٹ میں گئے اور وہاں سے جن لڑکیوں نے عرضی دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، کیا لکھا کہ اپنی مرضی سے ہم لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی مرضی سے، تو ایسی لڑکیاں جنہوں نے یہ عرضی دی ہوئی ہے اور جنہوں نے غیر مسلموں سے شادی کر بھی یہ ہے، ایسی لڑکیاں 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں ہیں جو مرتد ہو چکی ہیں۔ اور مرتد یعنی اب ہوشیار بہت ہے، اب ہمارے لڑکے کیا بولتے ہیں، ارے وہ غیر مسلم ہے، میں مسلمان ہوں، انہیں اپنے وہ پوجا پاٹ کرتا وہ اس گھر میں، میں اپنے جو ہے نمازیں پڑھتی ہوں وہ اس گھر میں۔ یہ فلموں سے آیا ہمارے اندر، فلموں میں دکھا دے سب، انہیں مسلمان ہندو شادی کر لے، انہیں نماز پڑھا، انہیں پوجا کر رہا، بھائی ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، کہ مسلمان کی شادی غیر مسلم کی شادی مسلمان سے ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایمان نہ لائے۔
اب لوگ بولتے ہیں بھائی یہ تم کائی کو منع کر، بھائی ہم منع کر، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قرآن ہے، قرآن پڑھیں آپ، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، یہ میری الفاظ، میرے الفاظ نہیں ہے، یا میں نے اپنی آیت اپنے طرف سے بنا دی ہے آیت، یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، غیر مسلم کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی غیر مسلم پھر بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہو کون بھی شادی کر رہے ہیں آپس میں، تو یہ سراسر پوری زندگی کا زنا ہے، زنا ہے، شادی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی جب تک کلمہ نہ پڑھے، ہو ہی نہیں سکتی شادی، یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ ہمارا قانون نہیں ہے۔ شادی اگر شادی کر لیا پھر بھی ساتھ میں رہ لے تو یہ سب زنا ہے، یہ کوئی شادی نہیں، یہ زنا ہے۔ اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ سب زنا سے پیدا ہوں گے۔ جو لڑکی یا لڑکا گھر سے بھاگ گیا، کل کو ان کے بچے پیدا ہوں گے، جب ان کے بچے ان سے سوال کریں گے تو ان بچوں کا سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے جائیں گے نا، ایڈمیشن والا پوچھے گا اسکول کا جو پرنسپل ہے اس کو مسلمان لکھنا غیر مسلم نہ، کیا لکھائیں گے وہاں پر؟ آدھا مسلم آدھا ہندو لکھائیں گے کیا؟ نہیں لکھا سکتے۔ کل کو بچے، ایک لڑکی ابھی بھاگ گئی، میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، تو اس کو انٹرویو، وہ نیوز والا انٹرویو لے رہا بڑی لڑکی سے، بھاگی کائی کو یہ وہ، تو بہت زیادہ اس کو انٹرویو لے رہے ہیں، اس نے ایک الفاظ کہا، وہ ایسا الفاظ تھا کہ جن الفاظ نے میرے کلیجوں کو بھی چھین لیا، کہ جو لوگ گھر سے بھاگ رہے ہیں وہ ان باتوں پر غور کرے۔ تو جب اس نے اینکر نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں بھاگی، تو اس نے یہ کہا کہ میرے باپ نے بھی تو جو ہے میرے باپ کو بھگا کے لے کے آئے تھے، میرے ماں نے بھی جو ہے بھاگ کر شادی کی تھی، تو میں بھاگ گیا تو میں کیا غلطی کی، یہ الفاظ ہے۔ تو جو بھاگ کر شادی کر رہے ہیں یہ قرضہ ہے، یہ قرضہ ہے۔ تو یہ سوچے کہ آج میں کسی کی بیٹی کو بھگا رہا ہوں، کل کو میری بیٹی بھی ضرور بھاگے گی، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرضہ ہے، اور قرضہ آدمی کو دینا پڑتا ہے۔ میں کسی سے 1 لاکھ روپے قرضہ لے لوں تو بھولتا نہیں، کوئی بھی لے گا چاہے کبھی بھی لے، تو یہ بھی قرضہ ہے۔ آج کسی کی بیٹی کو بھگا رہے ہیں، کل کو ہماری بیٹی کو بھی کوئی بھگائے گا، آج کسی کی بہن کو بھگا رہے ہیں، کل کو ہماری بہن کو بھی کوئی بھگائے گا، یہ قرضہ ہے۔ تو خودکشیاں جو ہو رہی ہیں وہ سب اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ دنیا، جو لوگ عشق اور معاشی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اردشیر بادشاہ تھا، تو وہ جو بادشاہ تھا اس کی عمر 20 سال تھی، تو اس نے ایک ملک پر حملہ کیا۔ اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ملک سریانیہ، اور جس قلعے پر حملہ کیا اس قلعے کا نام تھا، اس جو شہر تھا اس شہر کا نام تھا حضر نامی شہر کا نام۔ تو جو یہ اردشیر تھا نا، اس نے جو ہے اس قلعے کو گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد حملہ کر رہے ہیں، انہیں یہاں سے حملہ کر رہا ہے، وہ وہاں سے حملہ کر رہے ہیں۔ تو جو حملہ کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں جیتتے، یہ بھی نہیں جیتتے۔ اور جو اردشیر تھا جس نے قلعے کو گھیرا ہوا تھا، اب ان لوگوں نے چاروں طرف سے قلعے کو گھیرا ہوا تھا۔ اب جو وہ بادشاہ تھا ملک سریانیہ، جو بادشاہ تھا ملک سریانیہ، اس کی جو ایک بیٹی تھی وہ محل کے اندر، اب اس نے محل کے اندر سے سوچا بھائی یہ کون لوگ ہیں جو بہت دن سے ہمارے گھر کو گھیرا کیے ہوئے، ہمارے قلعے کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں کہ نہ تو انہوں فتح پا رہے ہیں نہ ہم فتح پا رہے ہیں۔ تو اس نے جب پردہ ہٹا کے دیکھا تو جو سامنے جو بادشاہ تھا اردشیر، تو اس بادشاہ کو دیکھا، اس کی عمر تھی 20 سال۔ تو اس لڑکی نے جب اس کو دیکھا تو یہ لڑکی اس پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی۔ تو ابھی لڑکی اپنے محل کے اوپر گئی رات میں، تو اس نے تیر لیا اور اس تیر کے اوپر ایک پیپر باندھا، ایک پیپر میں پیپر لکھا، اور اس پیپر کو تیر کے اوپر باندھ کے وہاں سے اوپر سے پھینک دیا نیچے۔ اس نے کہا کہ تمہارا جو بادشاہ ہے نا اردشیر، اگر یہ مجھ سے شادی کر لے گا، اگر یہ مجھ سے شادی کرے گا تو میں اپنا قلعہ کیسے فتح ہوگا میں سارے راز بتا دوں گی۔ پھینک دیا، اس نے کھول کے دیکھا، اب یہ تو مسلمان تھے، اللہ والے تھے بھائی۔ اب انہوں نے سوچا، لیکن ارادہ تو یہ تھا کہ کسی طرح جو ہے اسلام بڑھے، قلعہ فتح ہو۔ اب انہوں نے وہاں سے لکھ کر بھیج دیا کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں شادی کے لیے۔ پھینکا، اس نے دیکھ لیا، اب اس نے وہاں سے سارے راز بتا دیے جو ہمارے قلعے کے، یعنی خود کا قلعہ ہے، خود کا باپ راجا ہے، لیکن خود کے باپ سے بغاوت کی ہوں عشق کے لیے۔ اب اس نے سارے راز بتا کے ایک پیپر میں لکھ کے ڈال دیے۔ اب انہوں نے بتا دیا راز لکھے ہوتے نیچے سے، یہاں سے سرنگ ہے وہاں سے سرنگ ہے، تم نیچے سے حملہ کر دے تو قبضہ کر لیتے۔ اب انہوں نے جب پرچہ پڑھا، پڑھنے کے بعد ویسے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد جو ہے پورے محل کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ چند دن کے بعد ان کی شادی ہو گئی، اس ملکہ کی جس نے اپنے باپ کو مروا دیا، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد جب شادی کی پہلی رات تھی تو وہ جو اللہ والے تھے بیچارے اردشیر بادشاہ، وہ تو اپنے روکھی سوکھی زندگی گزارتے تھے، تو اپنے محل میں لے گئے وہاں پر، وہ تو نیچے سوتے تھے زمین پہ۔ جب وہ عورت، وہ جو لڑکی تھی نیچے سوئی جس نے اپنے باپ کو مروا دیا، باپ سے باغی، عشق میں آدمی نہ، عشق اور پیار میں ان میں آدمی اپنے باپ سے بھی باغی ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ قابیل نے قتل کیا۔ کیوں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی کے لیے سب سے پہلا جو قتل ہوا نا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ کیوں؟ ایک لڑکی کے لیے، ایک عورت کے لیے۔ یہاں بھی اس نے اپنے باپ کو مروایا اپنے عشق کے لیے۔ تو اب یہ نیچے سوئی تھا نا، جب پہلی شادی کی پہلی رات تھی، یہ نیچے سوئی تو ساری رات سوئے، کبھی ادھر کروٹ، کبھی ادھر کروٹ، کبھی ادھر کروٹ، کبھی ادھر کروٹ۔ تو صبح کو جب بادشاہ اٹھا تو اٹھنے کے بعد ان کو ناشتہ پیش کیا گیا، عورت کو، ساری رات تو سوئے نہیں۔ جب ناشتہ صبح کو پیش کیا، اب ناشتہ جب کھایا، پہلے لقمہ کھا کے تھوک دیا۔
اب بادشاہ جو تھا وہ اردے شیر، اس نے کہا کہ کیا ہوا ملکہ صاحب، آپ کا کیا ہوا؟ رات میں نے دیکھا آپ پوری رات سوئے نہیں، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، صبح میں کھانا دیا تھا وہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا، کیا بات ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑو۔ تو یہ سمجھ گیا کچھ تو بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ تو انہوں نے بتایا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ آپ اپنے گھر میں کس طرح سوتی تھی، گھر میں کہاں سوتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ جو میرے والد صاحب تھے نا، میرے لیے ایران سے، باہر دیش سے جو ہے نا، ایران سے مخمل کا ایک اسپیشل انہوں نے ڈبل بیڈ لایا ہوا تھا میرے واسطے، مخمل کا، وہ صرف اس پہ صرف میں سوتی تھی، کوئی بھی نہیں سوتا تھا، میں سوتی تھی مخمل کے، تو اس لیے جب میں مخمل کے اس پہ سوتی تھی تو میرے کو آج نیند نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آگے بات۔ کھانا کائی کو اچھا نہیں لگا، کھاتے کیا تھے آپ؟ انہوں نے کہا کہ جو میرے والد صاحب تھے نا، روزانہ ہرن شکار کرتے تھے، نیل گائے شکار کرتے تھے، اور ان کے اندر کا جو ہڈیاں ہوتی نا، ہڈیوں کے اندر کا مغز نکالتے تھے، پایا۔ میں نے پوری زندگی وہ پایا کھایا ہے، ہڈیوں کا مغز کھایا، پایا کھایا ہے، اور پوری زندگی مخمل کے بیڈ پر سوئی ہوں۔ تو اس بادشاہ نے فوراً اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ سپاہی اٹھو، اس کے بدن سے کپڑے اتارو، اس عورت کے بدن سے کپڑے اتارو، اور کپڑے اتارے کی جو چوٹی ہے نا، اس چوٹی کو ایک گھوڑے کے پیچھے باندھو اور گھوڑے کو دوڑا دو، جب تک یہ مر نہیں جاتی گھوڑا دوڑتا رہنا چاہیے۔ اب یہ بھی لوگ حیران ہیں، بھئی یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سپاہیوں نے ویسا ہی کیا، اس کی چوٹی کو جو ہے گھوڑے کے پیچھے باندھا، گھوڑا باندھتا گیا جب تک مرنے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چھوڑا نہیں۔ تو اس بادشاہ نے جب اعلان کیا، جو ایک لڑکی جس کے والد صاحب نے ایسی پرورش کی ہے کہ مخمل کے بیڑ پر اس کو سلایا ہے اور نیل گائے ہرن کا مغز اور پائے کھلائے ہیں، جب یہ لڑکی اپنے اس باپ کی نہیں ہوئی تو میری کیا ہوگی؟ صرف اس بات پر اس نے اس کو مروا دیا۔ آج ہم یہ سوچیں کہ جو لڑکی اور جو لڑکا ہم سے عشق کے دعوے کر رہا ہے یہ اپنے باپ کا نہیں ہوا تو ہم سے کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ جس ماں نے 5 سال تک پاخانہ دھویا ہے، پاخانہ صاف کیا ہے، آج ہماری بیوی ہمارے کچے دھونے سے کتراتی ہے۔ یہ پتہ ہے نا، ہمارے سوکس دینے سے ہماری بیوی 2-4 منٹ سوچتی ہے پھر دھوتی ہے، اور ہماری ماں نے ہمارے پاخانے کے گندے پاخانے کے ڈائپر اور گندے کپڑے ہمارے ماں نے ہمارے لیے دھوئے ہیں۔ تو جس ماں کا یہ نہیں ہوا، جس باپ کا نہیں ہوا، تو دوسرے سے کیا وفا کرے گا یہ؟ تو یہ سوچے، یہ عشق معاش کے یہ سب شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح ہم ایمان کو کھو بیٹھے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہم ایمان کو کھو بیٹھے اور ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ہم جو ہے ذلیل و خوار ہو جائے۔ اس لیے خودکشی جو ہو رہی ہے مقروض کی وجہ سے ہو رہی ہیں، قرضے کی وجہ سے۔ قرضے کی کیا دعائیں ہیں وہ بھی میں نے بتا دی ہیں۔ آدمی کوئی پریشانی مبتلا ہے، کیسا نکلنا وہ دعا بھی میں نے بتا دی ہیں۔ اور عشق معاش کی تو سب بیکار کی باتیں ہیں، ان سے آدمی کبھی بھی صرف اور صرف ذلت اور رسوائی کا منہ تو دیکھ سکتا ہے، کبھی بھی معاشرے میں عزت نہیں پا سکتا۔ یہاں جو آدمی سب کچھ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے پھر بھی گھر نہیں بس رہا، تو جو عورت اکیلی بھاگ کے جا رہی اس کا گھر کیسے بچ جائے گا؟ تو باتیں تو بہت ساری ہیں۔ ایک بات جو پچھلے جمعے میں بتائی تھی وہ پھر رہ گئی۔ ایک آدمی خودکشی کرے اور لوگ یہ بولتے ہیں بھائی اس کی قسمت میں خودکشی لکھا ہوا تھا۔ لوگ بولتے ہیں نا بھائی اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس کی قسمت میں تو لکھا ہوا تھا نا، جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا وہی چھو گیا۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ عالم الغیب ہے کیا؟ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہوئی وہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے، انہیں وہاں گیا تھا کیا دیکھنے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی اس کو معلوم نہیں ہے۔ اب اگر یہ بولتا ہے کہ بھائی اس کی قسمت میں خودکشی لکھی ہوئی تھی، سوسائڈ لکھا ہوا تھا، جو لکھا ہوا تھا اس نے 2/2 وہی کیا جو قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس کا پہلا جواب یہ ہے اس کو کیسا معلوم ہوا؟ یہ تو عالم الغیب نہیں ہے نا۔ اور تقدیر کی دیکھو، تقدیر کیا؟ تقدیر ہے اللہ کے علم کا نام، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے یہ چیزیں لکھ دی ہیں، اس طرح ہے۔ اب اللہ کے علم کی وجہ سے کوئی آدمی مجبور نہیں ہوا، یعنی اللہ نے اختیار دے دیا۔ کیا مطلب؟ ایک ڈاکٹر ہے، اب ہم بیمار ہیں، یہ مثال اگر ہمیں سمجھ میں آئے گی تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر، کوئی آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا اور شوگر پیشنٹ ہے، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بالکل میٹھا بالکل نہیں کھانے کا ہے، کھائے تو چند دن کے بعد مر جاتے۔ اب یہ آدمی گھر میں جا کے پرہیز نہیں کرا، خوب میٹھا کھا رہا ہے، چند دن کے بعد مر گیا، چند دن کے بعد مر گیا۔ اب گھر والوں کو معلوم ہوا کہ فلاں ڈاکٹر نے اس نے بولا تھا کہ 6 مہینے میں تو مر جاتا اگر پرہیز نہیں کرا تو۔ اب ان کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کے گھر کے لوگ اس پر کیس نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تو پہلے ہی بتایا تھا نا بھائی اگر پرہیز نہیں کرا تو مر جاتا۔ تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ ڈاکٹر کے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی اگر مر گیا اور اس کو معلوم ہے تو پرہیز نہیں کرا تو مر جاتا، تو پرہیز جب نہیں کرا تو انہیں پرہیز نہیں کرا تو مر گیا، اس میں ڈاکٹر کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا۔ تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اللہ کے علم کی وجہ سے کوئی آدمی مجبور نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں ہماری نا دین کے معاملے میں چلتی ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ارے میری قسمت میں لکھا ہوا نماز نہیں پڑھوں گا تو نہیں پڑھتا۔ کھانا بھی مت کھا اور بول میری قسمت میں کھانا نہیں لکھا۔ پانی بھی مت نہ، شادی مت کر کہ میری قسمت میں لکھا ہوا ساری زندگی کنوارا رہوں گا۔ یعنی وہ چیزیں ہیں جو ہم صرف دنیا کے بارے میں تو نہیں آخرت کے بارے میں بولتے ہیں۔
دین کے معاملے میں ہم یہ بات بول کے اپنی جان کو چھڑانا چاہتے ہیں کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا نماز نہیں پڑھنا. بھائی تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے, اور اللہ کے علم کی وجہ سے کوئی آدمی مجبور نہیں ہے. اللہ نے ہر آدمی کو اختیار دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اللہ نے صاحب بتا دی, دونوں راستے بتا دی, شیطان کا راستہ ہے اور یہ رحمان کا راستہ ہے. ایک آدمی باہر جا روڈ پہ ٹھہرتا ہے, وہاں پر ٹرک آ رہا, اور وہ بولتے بھائی میری قسمت میں لکھا ہوا ہے ٹرک میرے اوپر چڑھے گا. لوگ کیا بولیں گے, بیوقوف ہے کیا؟ بھئی قسمت میں لکھا ہوا ہے, لیکن اس قسمت کو, تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے. اب تیرا اختیار ہے, تیرے ہاتھ میں, تو کرے گا شیطان کے راستے پر, نہیں کرے گا گناہوں سے بچے گا تو رحمان کے راستے پر. تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے. اللہ کے علم کی وجہ سے کوئی آدمی مجبور نہیں ہوتا, جس طرح ایک ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے کوئی آدمی مجبور نہیں ہوا. تو باتیں بہت ساری ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.